السلام علیکم۔ آج ہم ایک بڑی دلچسپ کھوج پر نکل رہی ہیں۔ ہمارا سفر شروع ہوگا دریائے ایمیزون کی آپ کہہ لیں پراسرار دنیا سے۔ جی پھر ہم بحر اوقیانوس کی لہروں سے گزریں گے، بحری قزاقوں کے سنہرے مگر خونی دور میں جھانکیں گے، اور آخر میں پہنچیں گے 17ویں صدی کے ہندوستان، جہاں مغل سلطنت کے ایک واقعے نے آپ کہیں عالمی طاقتوں کو ہلا کر رکھ دیا تھا۔ بالکل، ایک اہم واقعہ تھا۔ تو پھر شروع کرتے ہیں۔ جی بالکل، آئیے ایمیزون کے گھنے جنگلات اور ان بحری قزاقوں کے جہازوں کے درمیان جو ایک حیران کن تعلق ہے اسے دریافت کرتے ہیں۔ تو ایمیزون کی بات کریں تو یہ صرف ایک دریا نہیں ہے، یہ تو قدرت کا ایک جیتا جاگتا عجائب گھر ہے۔ سائنسدان تو اسے زمین کا سب سے بڑا قدرتی راز بھی کہتے ہیں۔ اچھا، راز؟ کس طرح کا راز؟ دیکھیں، ہر سال وہاں سینکڑوں نئی مخلوقات دریافت ہو رہی ہیں، مطلب کیڑے مکوڑے، نئی قسم کی مچھلیاں، جڑی بوٹیاں۔ اوہ واو! اور ان میں سے کئی تو طبی تحقیق میں، مطلب دوائیاں بنانے میں بہت اہم ثابت ہو رہی ہیں۔ اور اسی دریا میں سنا ہے وہ پیرانا مچھلیاں بھی ہوتی ہیں، بڑی خوفناک لگتی ہیں فلموں میں تو۔ ہاں، پیرانا، ان کے دانت تو آسترے کی طرح تیز ہوتے ہیں، لیکن یہ اصل میں دریا کی صفائی کرتی ہیں۔ صفائی؟ وہ کیسے؟ مطلب جو جانور مر جاتے ہیں دریا میں، یہ انہیں کھا کر ٹھکانے لگاتی ہیں، جھنڈ کی شکل میں حملہ کرتی ہیں اور منٹوں میں بڑے جانور کا بھی صفایا کر دیتی ہیں۔ لیکن انسانوں پر بھی حملہ کرتی ہیں؟ بہت کم، شاذ و نادر، عام طور پر نہیں۔ ہاں، اگر بارشوں کا موسم ہو، پانی گدلا ہو یا کوئی زخمی حالت میں گرے تو پھر خطرہ ہو سکتا ہے۔ کچھ واقعات ہوئے ہیں ایسے، اور جو بچ گئے وہ بتاتے ہیں کہ بس پلک جھپکتے میں انگلیاں، ہاتھ، پاؤں غائب۔ اللہ رحم کرے۔ اچھا، ایمیزون میں ایک اور چیز کا ذکر تھا، پوروروکا، یہ کیا ہے؟ پوروروکا یہ ایک بالکل منفرد قدرتی منظر ہے۔ ہوتا یہ ہے کہ جب بحر اوقیانوس میں اونچی لہر آتی ہے نا، جسے ہائی ٹائیڈ کہتے ہیں، جی، تو سمندر کا پانی ایمیزون دریا میں الٹا سفر شروع کر دیتا ہے۔ کئی کلومیٹر اندر تک ایک گونجتی ہوئی لہر کی شکل میں جاتا ہے، جیسے کوئی پانی کی سرنگ بن گئی ہو۔ اوہ، یعنی سمندر دریا میں گھس جاتا ہے؟ جی ہاں، میٹھے اور کھارے پانی کا ایک عجیب ملاپ ہوتا ہے وہاں۔ حیرت انگیز۔ اور جب یہ عظیم دریا سمندر میں گرتا ہے تو اس کا دہانہ کتنا بڑا ہے؟ بہت بڑا، جسے ایسچوری کہتے ہیں۔ وہ تقریباً 320 کلومیٹر چوڑا ہے۔ آپ اندازہ کریں، کراچی، لاہور، اسلام آباد، راولپنڈی، یہ سب شہر ملا کر بھی اس دہانے سے چھوٹے ہیں۔ 320 کلومیٹر! ناقابل یقین۔ اور اسی دہانے سے پھر شروع ہوتا ہے بحر اوقیانوس، دنیا کا دوسرا سب سے بڑا سمندر۔ وہی سمندر جسے کولمبس نے پار کیا ہے؟ جی، کولمبس بھی اسی راستے آیا۔ ہسپانوی فاتحین نے بھی اسی سمندر کے ذریعے نئی دنیا کی دولت لوٹی، اور وہ جو بدنام زمانہ برموڈا ٹرائنگل ہے، ہاں، برموڈا ٹرائنگل، وہ بھی اسی بحر اوقیانوس میں ہے۔ تو آپ دیکھیں یہ سمندر تاریخ بنانے اور بگاڑنے میں کتنا اہم رہا ہے۔ یہ تو ہوئی جغرافیائی اور تاریخی اہمیت، لیکن الہامی کتابوں میں، خاص طور پر قرآن پاک میں بھی تو سمندروں کا بہت ذکر ہے۔ بالکل، قرآن پاک میں سمندروں کو اللہ تعالیٰ کی نشانی، اس کی عظمت اور اس کے علم کی وسعت بتانے کے لیے مثال کے طور پر پیش کیا گیا ہے۔ جی، جیسے سورۃ الکہف میں ہے کہ اگر سمندر سیاہی بن جائے، ہاں، کہ اگر سمندر سیاہی بن جائیں تب بھی رب کے کلمات یعنی اس کی باتیں ختم نہ ہوں۔ پھر سورۃ لقمان میں فرمایا کہ اگر اس سمندر کے ساتھ مزید 7 سمندر بھی سیاہی بن جائیں تب بھی اللہ کا علم بیان نہیں ہو سکتا۔ سبحان اللہ! تو سمندر ایک معیار ہے کائنات کی وسعت کا۔ پھر قرآن میں تیرتی ہوئی بڑی بڑی کشتیوں کا ذکر ہے، سمندری خزانوں کا، جیسے تازہ گوشت یعنی مچھلی، اور زیورات جیسے موتی اور مونگے۔ یعنی انسان کے لیے رزق بھی، زینت بھی، اور تجارت اور سفر کا ذریعہ بھی۔ بالکل، یہ سب فائدے گنوائے گئے ہیں۔ ایک اور بڑی دلچسپ بات جو میں نے پڑھی وہ قرآن میں سمندر اور خشکی کے ذکر کے تناسب کے بارے میں ہے۔ جی ہاں، یہ ایک بہت ہی قابل غور نکتہ ہے۔ قرآن میں بحر یعنی سمندر کا لفظ آیا ہے 32 بار، 32 بار؟ اور بر یعنی خشکی کا لفظ آیا ہے 12 بار، 12 بار۔ تو کل ملا کر ہوئے 44۔ اب اگر آپ تناسب نکالیں تو 32/44 یہ بنتا ہے تقریباً 73%۔ اچھا، اور 12/44 بنتا ہے تقریباً 27%۔
اور آج کی سائنس ہمیں یہی بتاتی ہے کہ زمین پر تقریباً 73% پانی ہے اور 27% خشکی۔ یہ تو حیران کن مطابقت ہے۔ جی، اس کے علاوہ وہ 2 سمندروں کا ذکر بھی ہے جو ملتے ہیں مگر آپس میں گھلتے نہیں۔ ہاں، الاسکا کی وہ مشہور تصویریں ہیں اس کی۔ بالکل، اور سمندر کی گہری تاریکیوں کا بھی ذکر ہے کہ لہر پر لہر ہے اور اوپر بادل ہیں، اندھیروں پر اندھیرے۔ یہ سب باتیں 1400 سال پہلے بتائی گئی ہیں۔ واقعی؟ اچھا، احادیث میں سمندری سفر، خاص طور پر جہاد کی کیا فضیلت آئی ہے؟ احادیث میں بھی اس سمندر کو بہت اہمیت دی گئی ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جسے زمینی جہاد کا موقع نہ ملے وہ سمندری جہاد میں حصہ لے۔ اچھا۔ اور یہ کہ ایک سمندری جنگ 2 زمینی جنگوں کے برابر ہے۔ سمندر میں جو شہید ہو وہ افضل شہید ہے۔ یہاں تک فرمایا کہ اگر سمندر میں کسی کا سر چکرائے اور وہ مر جائے تو اسے بھی شہید کا اجر ملے گا، اور جو ڈوب کر مرے اسے 2 شہیدوں کا اجر ہے۔ سبحان اللہ! وہ ایک واقعہ بھی ہے نا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے تھے؟ جی ہاں، حضرت ام حرام رضی اللہ عنہا والا واقعہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت کے کچھ لوگ سمندروں میں جہاد کے لیے ایسے نکلیں گے جیسے بادشاہ تختوں پر بیٹھے ہوتے ہیں۔ یہ دیکھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم خوشی سے مسکرا دیے تھے۔ تو سمندروں پر کنٹرول یہ ہمیشہ سے طاقت کی علامت رہا ہے۔ اور شاید اسی کنٹرول کی خواہش نے تاریخ کے ایک نئے اور ذرا تاریک باب کو جنم دیا، یعنی قزاقی کا سنہری دور۔ بالکل، اور اس کی جڑیں 17ویں صدی کے آخر میں ہونے والی ایک جنگ سے جڑی ہیں۔ کون سی جنگ؟ اسے کہتے ہیں وار آف اسپینش سکسیشن، یعنی اسپین کی جانشینی کی جنگ۔ ہوا یوں کہ اسپین کا بادشاہ تھا چارلز دوم، وہ لاولد فوت ہو گیا۔ اب اسپین اس وقت بہت امیر تھا کیونکہ امریکہ سے، خاص طور پہ جو ایمیزون کے علاقوں سے لوٹی ہوئی دولت تھی وہ اسپین آ رہی تھی۔ تو یورپ کے جو بڑے ممالک تھے، فرانس، انگلینڈ وغیرہ، ان سب کی نظر اسپین کی اس دولت پر تھی۔ تو جانشینی کے بہانے جنگ شروع ہو گئی؟ جی، اور یہ جنگ زیادہ تر سمندروں پر لڑی گئی، 7 سال چلتی رہی۔ اس دوران یورپین طاقتوں نے بہت سے ملاحوں اور جنگجوؤں کو بحری لڑائی کی تربیت دی۔ لیکن جب جنگ ختم ہوئی، میرا خیال ہے کسی معاہدے کے تحت ختم ہوئی تھی؟ ہاں، معاہدہ ہو گیا۔ جنگ ختم ہوئی تو ظاہر ہے بحری فوجیں کم کر دی گئیں۔ اب ہزاروں تربیت یافتہ ملاح اور سپاہی جو سمندری لڑائی کے ماہر تھے وہ اچانک بے روزگار ہو گئے۔ انہیں اور کوئی کام آتا نہیں تھا، جہاز چلانا، لڑنا، بس یہی ان کا ہنر تھا۔ نوکریاں تھیں نہیں، تو انہوں نے سوچا کہ کیوں نہ اپنی مہارت اپنے لیے استعمال کریں۔ اور وہ کھلے سمندروں میں نکل گئے۔ بالکل، اور یوں بحری قزاق یعنی پائریٹس ایک نئی اور بہت خوفناک طاقت بن کر سمندروں پر چھا گئے۔ جب ہم قزاق کہتے ہیں تو ذہن میں فوراً پائرٹس آف دا کیریبین والے جیک سپیرو جیسے کردار آ جاتے ہیں۔ ہاں، فلمی تصویر تو یہی ہے۔ لیکن حقیقت کیا تھی؟ یہ کون لوگ تھے؟ کیا صرف پیسے کے لیے یہ سب کرتے تھے؟ دیکھیں، 16ویں سے 18ویں صدی تک کا جو دور ہے اس میں سمندری تجارت بہت بڑھ گئی تھی۔ ایک خاص راستہ تھا جو بہت استعمال ہوتا تھا۔ یورپ سے جہاز جاتے تھے افریقہ، وہاں سے غلام خرید کر لاتے، ہائے اللہ! پھر ان غلاموں کو لے جاتے تھے کیریبین جزائر، وہاں ان سے کافی، تمباکو، گنا وغیرہ اگواتے تھے، اور پھر وہ سامان بھر کر واپس یورپ آتے تھے۔ یہ تو بڑا لمبا چکر تھا۔ جی، اور یہ راستہ قزاقوں کے لیے سونے کی کان بن گیا۔ اسے گولڈن روٹ بھی کہتے تھے۔ ان جہازوں پر بہت قیمتی سامان ہوتا تھا۔ سونا، چاندی؟ سونا چاندی تو ہوتا ہی تھا، لیکن آپ کو حیرت ہوگی کہ سب سے قیمتی چیز جو وہ سمجھتے تھے وہ دوائیاں تھی۔ دوائیاں؟ وہ کیوں؟ کیونکہ ان کی بلیک مارکیٹ میں بہت قیمت تھی۔ آج کے حساب سے کروڑوں روپے بنتے ہیں۔ ظاہر ہے اس زمانے میں علاج معالجہ مشکل تھا۔ یہ تو بڑی عجیب بات ہے۔ اچھا، لیکن دولت تو یقیناً بہت لوٹتے ہوں گے۔ کوئی اندازہ ہے کتنا؟ بے پناہ دولت۔ ایک مثال ہے کہ 1692 میں ایک ہندوستانی جہاز لوٹا گیا، تو اس میں ہر ایک عام قزاق کو جو حصہ ملا وہ آج کے حساب سے 1 ارب روپے سے زیادہ بنتا ہے۔ 1 ارب روپے ہر ایک کو؟ جی، اور جو کیپٹن تھا تھامس ٹیو، اس کا حصہ آج کے 9 ارب روپے کے برابر تھا۔ ایک اور واقعہ ہے ہرمائنی جہاز کا۔ اس میں ہر قزاق کو 40 کروڑ اور کیپٹن کو 51 ارب روپے کے برابر مال ملا تھا۔ یا خدا، اتنی دولت! لیکن یہ صرف پیسے کی بات نہیں تھی۔ بہت سے قزاقوں کے بارے میں خیال ہے کہ وہ صرف پیسے کے لیے نہیں بلکہ ایڈونچر یعنی مہم جوئی اور آزادی کی تلاش میں نکلے تھے۔ آزادی؟ جی،
جیسے مشہور قزاق بلیک بیئرڈ، جس کا اصل نام شاید ایڈورڈ ٹیچ تھا، اس کی شکل تو بڑی خوفناک بنائی جاتی ہے، کالی گھنی داڑھی جس میں وہ جلتی بتیاں لگا لیتا تھا تاکہ دھواں نکلے۔ ہاں سنا ہے اس کے بارے میں۔ لیکن قیاس یہ ہے کہ وہ پڑھا لکھا تھا، شاید کسی اچھے خاندان سے تھا، وہ افسروں سے خط و خطابت بھی کرتا تھا، تو ہو سکتا ہے وہ صرف اس زندگی کے رومان اور آزادی کے لیے قزاق بنا ہو۔ ویسے قزاق اپنا اصل نام چھپاتے تھے اور فرضی نام رکھتے تھے۔ یہ آزادی والی بات دلچسپ ہے۔ کیا اسی لیے ہمیں خواتین قزاقوں کا بھی ذکر ملتا ہے، جیسے این بونی اور میری ریڈ؟ بالکل ممکن ہے۔ این بونی اور میری ریڈ یہ دو خواتین تھیں جو مردوں کا بھیس بدل کر ایک مشہور قزاق کیپٹن کیلیکو جیک کے جہاز پر تقریباً 4 سال تک رہیں۔ 4 سال اور کسی کو پتہ نہیں چلا؟ شاید پتہ چل گیا ہو، لیکن وہ اتنی ہی بہادر اور لڑاکا تھیں جتنے مرد۔ وجہ شاید یہی تھی کہ وہ اس دور میں عورتوں کو میسر نہ ہونے والی آزادی، دولت اور مہم جوئی چاہتی تھیں۔ ویسے بھی اس زمانے میں عورتوں کو جہاز پر لانا منع تھا۔ لیکن کچھ قزاق تو حکومتوں کے لیے بھی کام کرتے سنے ہیں، جیسے وہ کیپٹن کڈ۔ جی ہاں، کیپٹن ولیم کڈ، اس کی کہانی بھی بڑی عجیب ہے۔ اسے ایسٹ انڈیا کمپنی نے باقاعدہ لائسنس دیا تھا کہ وہ اسپین اور فرانس کے جہازوں پر حملہ کرے جو اس وقت انگلینڈ کے دشمن تھے۔ اچھا، یعنی وہ قانونی قزاق تھا؟ کہہ سکتے ہیں، پرائیویٹیئر کہتے تھے ایسوں کو۔ لیکن جب اس نے کچھ ایسے جہاز بھی لوٹ لیے جن پر شبہ تھا کہ وہ انگریزوں کے بھی ہو سکتے ہیں، اور پھر وہ پکڑا گیا، تو ایسٹ انڈیا کمپنی نے فوراً کہہ دیا کہ ہم اسے نہیں جانتے۔ مطلب استعمال کر کے پھینک دیا؟ بالکل۔ اس پر مقدمہ چلا، پھانسی ہوئی، اور اس کی لاش کو عبرت کے لیے 3 سال تک ٹیمز دریا پر لٹکائے رکھا گیا۔ 3 سال؟ جی، لیکن مرنے سے پہلے اس نے دعویٰ کیا تھا کہ اس نے اپنا اصل خزانہ کہیں چھپا دیا ہے، کم از کم 200 سونے کی اینٹیں، 50 چاندی کی بڑی دیگیں۔ وہ خزانہ آج تک نہیں ملا۔ تو کیا وہ سچ کہہ رہا تھا؟ کون جانے۔ البتہ ایک چھوٹی سی کہانی مشہور ہے کہ اس نے بلاک آئلینڈ نامی جگہ پر اپنی ایک میزبان خاتون تھیں، مسز ملز، انہیں جاتے ہوئے اپنا ایپرن بھر کر سونا چاندی تحفے میں دیا تھا۔ کہتے ہیں اسی سے ان کا خاندان، جنہیں بعد میں دا سینڈز فیملی کہا گیا، وہ بہت امیر ہو گیا۔ واہ، یہ تو فلمی سین لگتا ہے۔ اچھا، یہ قزاقوں کی دنیا تھی تو لا قانونیت کی، لیکن سنا ان کے اپنے بڑے سخت اصول بھی تھے۔ جی ہاں، یہ بات بھی حیران کر رہے ہیں۔ ان کے جہاز پر باقاعدہ ضابطے لکھے ہوتے تھے جن پر سب عمل کرتے تھے۔ مثلاً کیا اصول تھے؟ جیسے ہر آدمی کو اپنی بات کہنے کا، ووٹ دینے کا حق تھا، کھانے پینے میں سب برابر تھے۔ اچھا۔ اگر کوئی دھوکہ کرتا یا چوری کرتا تو اس کی سزا یہ تھی کہ اس کے ناک کان کاٹ کر اسے کسی ویران جزیرے پر چھوڑاتے تھے۔ او خدایا! جہاز پر جوا کھیلنے کی اجازت نہیں تھی۔ رات 8 بجے کے بعد بتیاں بجھا دی جاتی تھیں، سوائے ضروری کام کے۔ اور وہ عورتوں والا قانون؟ ہاں، سب سے سخت قانون شاید یہی تھا کہ جہاز پر کسی عورت کو یا کسی کم عمر لڑکے کو لانا منع تھا۔ اگر کوئی ایسا کرتا تو اس کی سزا موت تھی۔ موت؟ اتنی سختی؟ جی، اور ان اصولوں پر سختی سے عمل ہوتا تھا۔ ایک اور چیز میں نے سنی تھی، کوارٹر ماسٹر کا عہدہ۔ ہاں، کوارٹر ماسٹر، یہ قزاقوں کے نظام کی ایک خاص بات تھی۔ وہ عملے کا منتخب نمائندہ ہوتا تھا اور ایک طرح سے کیپٹن پر چیک رکھتا تھا۔ وہ لوٹ کے مال کی تقسیم کا ذمہ دار تھا اور کیپٹن کے فیصلوں کو ویٹو بھی کر سکتا تھا۔ یعنی کیپٹن کی طاقت لامحدود نہیں تھی؟ نہیں تھی۔ یہ نظام اس وقت کی بڑی بڑی کمپنیوں جیسے ایسٹ انڈیا کمپنی میں بھی نہیں تھا۔ وہاں تو کیپٹن ہی سب کچھ ہوتا تھا۔ یہ تو واقعی حیران کن ہے۔ مطلب ایک غیر قانونی معاشرے میں بھی انصاف و نمائندگی کا تصور موجود تھا؟ بالکل۔ یہ شاید انسانی فطرت ہے کہ وہ کہیں نہ کہیں اصول اور برابری چاہتی ہے۔ لیکن اس سکے کا دوسرا رخ بھیانک تھا۔ اگر قزاق پکڑے جاتے تھے، ہاں، تو کیا ہوتا تھا؟ انجام بہت وحشیانہ ہوتا تھا۔ عام قزاقوں کو تو سرعام پھانسی دے دی جاتی تھی، لیکن جو مشہور قزاق ہوتے تھے، جیسے وہی کیلیکو جیک یا ایک اور تھا چارلس وین، جی، انہیں سزائے موت کے بعد لوہے کے پنجروں میں بند کر کے لٹکا دیا جاتا تھا، بندرگاہوں پر، اونچی جگہوں پر۔ پنجروں میں زندہ؟ نہیں، پھانسی کے بعد، لیکن لاش پنجرے میں رہتی تھی۔ وہ وہیں لٹکے لٹکے گلتی سڑتی رہتی تھی۔ بھوک پیاس سے تو پہلے ہی مر چکے ہوتے تھے، لیکن لاش عبرت کے لیے سالوں وہیں لٹکی رہتی تھی، 2 سال تک۔
پرندے نوچتے رہتے تھے۔ اف، یہ تو تصور سے بھی زیادہ بھیانک ہے۔ ایک طرف اتنے منظم اصول اور دوسری طرف ایسی وحشت۔ جی، قزاقی کی دنیا تضادات سے بھری تھی۔ اچھا، اب ہم آتے ہیں اس کہانی کے آپ کہہ لیں کلائمیکس پر۔ ایک ایسا واقعہ جس نے ہندوستان کی مغل سلطنت اور انگریزوں کے تعلقات میں ایک طوفان برپا کر دیا۔ جی، یہ 1695 کی بات ہے۔ ہندوستان میں اس وقت مغل بادشاہ اورنگزیب عالمگیر کی حکومت تھی اور سمندروں پر ایک قزاق کا نام گونج رہا تھا، ہنری ایوری، جسے لوگ قزاقوں کا بادشاہ کہتے تھے۔ بالکل، ہنری ایوری۔ پہلے تھوڑا پس منظر سمجھ لیں۔ یہ وہ زمانہ تھا جب ہندوستان دنیا کی معیشت کا مرکز تھا۔ دنیا کی کل پیداوار کا تقریباً 25%، یعنی 1/4 ہندوستان میں پیدا ہوتا تھا۔ 25%؟ جی، جو یورپی سیاح اس زمانے میں ہندوستان آئیں وہ مغل دربار کی شان و شوکت دیکھ کر دنگ رہ جاتے تھے۔ ایک فرانسیسی ڈاکٹر تھا، فرانسس برنیئر، اس نے لکھا ہے کہ مغل بادشاہ کا دربار یورپ کے کسی بھی بادشاہ کے دربار سے کئی زیادہ شان و شوکت والا تھا۔ سونے چاندی کے تخت، دیواروں پر ہیرے جڑے ہوئے، ہزاروں کی فوج، جنگی ہاتھی۔ وہ لکھتا ہے کہ ایسا لگتا تھا جیسے کوئی پریوں کی کہانی زندہ ہو گئی ہو۔ واہ! اسی عظیم سلطنت کی ایک بہت بااثر خاتون تھی، اورنگزیب کی پردادی ملکہ مریم زمانی۔ ان کا اپنا ذاتی بحری بیڑا تھا جو تجارت اور حج کے لیے استعمال ہوتا تھا۔ اپنا بیڑا یعنی آرماڈا؟ جی، ان کا اپنا ذاتی فلیٹ تھا۔ ستمبر 1695 میں ان کا سب سے بڑا اور سب سے قیمتی جہاز، جس کا نام تھا گنجے سووائی۔ گنجے سووائی نام سے ہی لگتا ہے بہت خزانہ ہوگا۔ بالکل، فارسی نام ہے، مطلب ہے حد سے زیادہ خزانہ اٹھانے والا۔ انگریز اسے گنزوے لکھتے تھے۔ یہ جہاز حد سے واپس آ رہا تھا اور اس پر مکہ سے لایا گیا بے پناہ خزانہ، سونا، چاندی، جواہرات لدے ہوئے تھے۔ کتنا بڑا جہاز تھا یہ؟ بہت بڑا، 1600 ٹن وزنی۔ اس پر 80 توپیں تھیں اور حفاظت کے لیے 500 محافظ سوار تھے۔ 80 توپیں اور 500 محافظ، پھر تو محفوظ ہونا چاہیے۔ جی، یہی سمجھا جا رہا تھا۔ بلکہ اس کی مزید حفاظت کے لیے ایک اور بڑا جہاز، فتح محمد، اس کے آگے چل رہا تھا، اور ساتھ میں 23 چھوٹی کشتیاں بھی تھیں۔ پورا قافلہ تھا۔ تو پھر ایوری نے حملہ کیسے کیا؟ وہ ساحل سے صرف 8 دن کی مسافت پر تھے جب ہنری ایوری نے اپنے 5 جہازوں کے ساتھ ان پر حملہ کر دیا۔ 5 جہاز گنجے سوائی کے مقابلے میں تو کم لگتے ہیں۔ شروع میں تو گنجے سوائی نے خوب مقابلہ کیا، ایوری کا ایک جہاز ڈبو بھی دیا، لیکن پھر قسمت نے پلٹا کھایا۔ کیا ہوا؟ گنجے سوائی کی جو سب سے بڑی توپ تھی وہ چلاتے ہوئے جہاز پر ہی پھٹ گئی۔ اوہ، اپنے ہی جہاز پر؟ جی، اس سے جہاز کو شدید نقصان پہنچا، آگ لگ گئی اور عملے میں ایک دم بھگدڑ مچ گئی، گھبراہٹ پھیل گئی۔ اور ایوری نے اسی کا فائدہ اٹھایا؟ بالکل، ہنری ایوری صرف 113 قزاقوں کے ساتھ اسی افراتفری میں گنجے سوائی پر چڑھ دوڑا۔ صرف 113 اور محافظ 500 تھے؟ جی، لیکن گھبراہٹ اور قیادت کی کمی کی وجہ سے 2-3 گھنٹے کی لڑائی کے بعد ایوری نے جہاز پر مکمل قبضہ کر لیا۔ اور پھر خزانہ لوٹ لیا؟ خزانہ تو لوٹا ہی، لیکن اس کے بعد جو ہوا وہ بہت المناک تھا۔ ایوری اور اس کے ساتھی کئی دن تک جہاز پر رہے۔ انہوں نے عملے اور مسافروں، جن میں بہت سی خواتین بھی تھیں، ان پر شدید تشدد کیا تاکہ چھپے ہوئے خزانے کا پتہ چل سکے۔ بہت ظلم ہوا۔ جی، اور اس سب کے بعد ہنری ایوری وہ سارا خزانہ لے کر تاریخ کے اوراق سے ایسے غائب ہوا کہ پھر کبھی اس کا کوئی سراغ نہیں ملا۔ کبھی نہیں؟ اتنی بڑی واردات کے بعد؟ کبھی نہیں۔ وہ اور اس کا خزانہ دونوں ہمیشہ کے لیے ایک راز بن گئے۔ جب یہ خبر ہندوستان پہنچی اورنگزیب تک، تو ظاہر ہے کہ وہ بہت ناراض ہوئے ہوں گے۔ ناراض؟ وہ شدید غضبناک تھے۔ انہوں نے فوراً ہندوستان میں ایسٹ انڈیا کمپنی کے جتنے بھی دفاتر تھے، سورت، بمبئی، آگرہ، احمد آباد، سب کو سیل کرنے کا حکم دے دیا۔ سب دفاتر بند؟ جی، اور دھمکی دی کہ جب تک ہنری ایوری کو پکڑ کر سزا نہیں دی جاتی، تمام انگریزوں کو ہندوستان سے نکال دیا جائے گا۔ یہ تو بہت بڑا قدم تھا۔ بہت بڑا۔ اس دباؤ کے نتیجے میں آپ کہہ سکتے ہیں تاریخ کی پہلی عالمی سطح کی مین ہنٹ، یعنی انسانوں کی تلاش شروع ہوئی۔ انگریز حکومت نے ایوری کو پوری دنیا میں ڈھونڈنے کے لیے ٹیمیں بھیجیں۔ اور انگلینڈ نے کیا کیا؟ انگلینڈ کی حکومت نے ہاسس ہمانی جنرے قرار دیا، یعنی پوری انسانیت کا دشمن۔ اس کے سر پر بھاری انعام رکھا گیا۔ یہ بھی کہا گیا کہ اسے کوئی معافی نہیں ملے گی۔ لیکن
وہ کبھی پکڑا نہیں گیا۔ حیرت ہے۔ اچھا، اس واقعے کا ایسٹ انڈیا کمپنی پر کیا اثر پڑا؟ کمپنی تو تقریباً ڈوبی گئی۔ انہیں اورنگزیب اور ملکہ مریم زمانی کو پہنچنے والے نقصان کا سارا ہرجانہ اپنی جیب سے ادا کرنا پڑا۔ اپنی جیب سے؟ جی ہاں، اس سے کمپنی تقریباً دیوالیہ ہو گئی اور ہندوستان میں انگریزوں کا اثر و رسوخ ایک دم بہت کمزور ہو گیا، عارضی طور پر ہی صحیح۔ اور سورت میں کیا ہوا؟ وہاں تو انگریزوں کی بڑی موجودگی تھی۔ سورت میں جو مقامی مغل گورنر تھا اعتماد خان، اس نے وہاں موجود تمام انگریزوں کو گرفتار کر لیا۔ کچھ تو اس لیے کہ عوام میں شدید غصہ تھا اور وہ انگریزوں پر حملہ نہ کر دیں، اور کچھ اس لیے بھی کہ گنجے سوائی پر جو مظالم ہوئے تھے ان کی خبریں پہنچ رہی تھیں۔ ان مظالم کی کیا کوئی تاریخی شہادت موجود ہے؟ جی، اس دور کے ایک مشہور مورخ ہیں خفی خان۔ انہوں نے اپنی کتاب تاریخ ہندوستان میں اس واقعے کا ذکر کیا ہے۔ وہ لکھتے ہیں کہ گنج سوائی کی شکست کی ایک بڑی وجہ جہاز کا کیپٹن ابراہیم خان تھا، جو بزدلی دکھا کر نیچے کیبن میں چھپ گیا تھا اور اس نے جہاز کی خواتین کو مجبور کیا کہ وہ قزاقوں سے لڑیں۔ کیا خواتین کو لڑنے بھیجا؟ خفی خان تو یہی لکھتے ہیں، اور اسی وجہ سے جہاز نے ہمت ہار دی۔ جہاں تک مظالم کی بات ہے تو خفی خان نے بھی اس کا ذکر کیا ہے۔ پھر بعد میں کچھ قزاق پکڑے گئے تھے ایوری کے ساتھ ہی، ان کے بیانات بھی ہیں۔ ایک قزاق تھا جان سپارکس، اس نے کہا کہ میں اس رات کے بعد کبھی چین سے سو نہیں سکا۔ ایک اور تھا فلپ مڈلٹن، اس نے ہندوستانی خواتین کے ساتھ زیادتی کا اعتراف کیا۔ ایسٹ انڈیا کمپنی کا جو صدر تھا بامبے میں سر جان گائر، اس کے خطوط میں بھی ان مظالم کا واضح ذکر ملتا ہے، قزاقوں کی بربریت کا۔ ایک خاص طور پر دل دہلا دینے والا واقعہ جو تاریخ میں درج ہے وہ یہ کہ جہاز پر ایک بزرگ شاہی خاتون تھیں، شاید کوئی امراؤ، اور ان کی خادمہ، انہوں نے تشدد اور بے حرمتی سے بچنے کے لیے یا اس کے بعد خودکشی کر لی تھی۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ یہ تو بہت ہی افسوسناک تفصیلات ہیں۔ تو یہ ساری کہانیاں ایمیزون کی گہرائیوں سے لے کر گنج سوائی کے اس الناک انجام تک، ان سے ہم کیا سبق سیکھ سکتے ہیں آج؟ دیکھیں، کئی اہم باتیں سمجھ آتی ہیں۔ پہلی تو یہ کہ جہاں طاقت کا خلا پیدا ہوتا ہے وہاں کوئی نہ کوئی اسے پر ضرور کرتا ہے۔ قزاقی اسی دور میں ابھری جب ریاستیں کمزور تھیں، سمندروں پر قانون کی حکمرانی نہیں تھی۔ اگر حق کی طاقت کمزور ہوگی تو باطل قوتیں جگہ بنا لیں گی۔ صحیح کہا۔ اور دوسرا سبق؟ یا پھانسی چڑھے، ایوری غائب ہو گیا، لیکن کیا وہ سکون سے رہا ہوگا؟ کون جانے۔ تیسرا سبق مجھے وہ قزاقوں کے اصولوں سے ملتا ہے کہ ایک غیر قانونی گروہ میں بھی انصاف اور برابری کی ایک طلب باقی رہتی ہے۔ یہ شاید انسان کی فطرت ہے۔ بالکل۔ اور چوتھا نقطہ، تصویر یعنی امیج کی طاقت۔ قزاقوں نے اپنی ایک خوفناک شہرت بنائی تھی۔ ان کے کالے جھنڈے کو دیکھ کر ہی اکثر جہاز بغیر لڑے ہتھیار ڈال دیتے تھے۔ تو آپ کا تاثر، آپ کی امیج، یہ خود ایک بہت بڑا ہتھیار ہے۔ یہ تو ہو گئے قزاقی اور تاریخ کے اسباق۔ اب اگر ہم واپس ایمیزون کی طرف چلیں جہاں سے ہم نے بات شروع کی تھی۔ جی، ایمیزون کو زمین کے پھیپھڑے کہا جاتا ہے، لنگز آف دی ارتھ۔ پھیپھڑے؟ جی، کیونکہ وہ بہت زیادہ آکسیجن پیدا کرتے ہیں اور کاربن ڈائی آکسائڈ جذب کرتے ہیں۔ اگر ایمیزون کے جنگلات اسی طرح کٹتے رہے تو اس کا اثر صرف جنوبی امریکہ پر نہیں پڑے گا، پوری دنیا پر پڑے گا۔ صاف ہوا کم ہوگی، زراعت متاثر ہوگی، موسمیاتی تبدیلیاں آئیں گی، گلوبل وارمنگ بڑھے گی۔ یعنی ایمیزون کا بچاؤ صرف وہاں کے لوگوں کی ذمہ داری نہیں؟ نہیں، یہ پوری انسانیت کی ذمہ داری ہے۔ ہم سب کو اپنا کردار ادا کرنا ہوگا۔ ریسائکلنگ کریں، چیزوں کا استعمال کم کریں، خاص طور پر کاغذ، پلاسٹک، لکڑی، اور سب سے اہم، اس بارے میں بات کریں، آگاہی پھیلائیں۔ جنگلات کی کٹائی کا اثر ہم نے پاکستان میں حالیہ سیلابوں کی صورت میں بھی دیکھا ہے۔ ہاں، یہ بھی ایک اہم نقطہ ہے۔ جنگلات سیلاب کو روکنے میں مدد کرتے ہیں۔ جی، ویسے حدیث میں یہ بھی ہے کہ جو ڈوب کر مرے وہ شہید ہے۔ شاید اس میں بھی کوئی حکمت ہو، پانی کی طاقت اور اس کے خطرات سے متعلق۔ تو یہ تھا ہمارا آج کا سفر، ایمیزون کے جنگلات اور عجائبات سے شروع ہو کر بحر اقیانوس کی تاریخ، قرآن و حدیث میں سمندر کی اہمیت، پھر قزاقوں کی پراسرار اور خونی دنیا، مغلوں کی شان و شوکت، اور گنج سوائی کا وہ دل خراش واقعہ جس نے تاریخ کا رخ موڑا۔ جی، ہم نے دیکھا کہ کیسے قدرت، تاریخ، انسانی لالچ، بہادری، ظلم اور انصاف کی کہانیاں آپس میں گتھی ہوئی ہیں۔ اور اہم اسباق بھی سیکھے، طاقت کے خلا سے لے کر ناجائز دولت کے انجام تک، اور فطری انصاف پسندی سے لے کر امیج کی طاقت تک۔ بالکل،
اور جاتے جاتے ایک خیال شاید سننے والوں کے لیے چھوڑ جائیں۔ جی ضرور۔ جس طرح ماضی میں سلطنتوں نے، کمپنیوں نے اور قزاقوں نے دولت اور طاقت کے لیے سمندروں پر کنٹرول حاصل کرنے کی کوشش کی، اور جس طرح کیپٹن کڈ جیسے لوگوں کو ایسٹ انڈیا کمپنی جیسی طاقتور تنظیموں نے اپنے مقاصد کے لیے استعمال کیا اور پھر مشکل وقت میں پہچاننے سے بھی انکار کر دیا۔ تو کیا آج کی اس جدید گلوبلائز دنیا میں خبروں کی چھکا چھوند سے ذرا پرے ہٹ کر طاقت کے آوانوں میں اور شاید پوشیدہ گوشوں میں یہی کھیل، یعنی طاقت کا حصول، دوسروں کا استحصال اور وسائل پر قبضے کی جنگ، چاہے وہ وسائل اب تیل اور سونے کی بجائے ڈیٹا، ٹیکنالوجی یا کچھ اور ہوں، کیا یہ کشمکش نئے انداز میں، نئے کرداروں کے ساتھ آج بھی اسی طرح جاری و ساری نہیں ہے؟ یہ واقعی ایک سوچنے والی بات ہے۔